اور خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کر ہی دیتی ہے۔ ان خوش فہمیوں کو امرحہ نے گلے سے لگا لیا، مٹھی میں دبا لیا۔ دوسرا سیمسٹر شروع تھا، اور جیسا کہ یونیورسٹی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سال یا پہلے سیمسٹر میں 40% رزلٹ حاصل کر لیا تو حقیقتاً آپ نے تیر مار لیا، اور امرحہ نے یہ تیر مار لیا تھا۔ اس نے 60% نمبر حاصل کیے تھے، اور یونی میں ہی مشہور ایک اور مقولے کے مطابق آپ کو پہلے سیمسٹر میں یونی میں موجود سب اسٹوڈنٹس لائک فائک، ذہین و فتین، نیوٹن، آئنسٹائن، یونی پاسچر، اسٹیفن ہاکنگ، رائٹ برادران یا الیگزینڈر گراہم بیل کے جانشین یا لے پالک لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ گول فریم کی بڑی اینک لگائے اسٹیفن نظر آنے والا اور مکمل توجہ سے لیکچر کے دوران گردن ہلانے والا اسٹوڈنٹ دراصل ایک درمیانے درجے کا اسٹوڈنٹ ہے جس کی حقیقت رزلٹ کے بعد کھلتی ہے۔ یہ مقولہ بھی ٹھیک تھا۔ امرحہ کو اپنے علاوہ وہاں سب ذہین و فتین نظر آتے تھے، لیکن رزلٹ کے بعد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ سب ذہین و فتین اس سے تقریباً پیچھے ہی رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں فریشر فلو پوری آب و تاب سے چڑھا تھا۔ رات کو یہ خود سے 1 گھنٹے، صرف 1 گھنٹے کا وعدہ کر کے نکلتے اور ساری رات گھوم پھر کر ناچ گا کر ڈگمگاتے ہوئے صبح کی کرنوں کے ساتھ واپس آتے۔ پہلا لیکچر کٹی پتنگ کی طرح ان کے ہاتھ آنے کا نام نہ لیتا، اور اگر یہ پتنگ کود پھاند کر ہلڑ مچا کر ان کے ہاتھ آ ہی جاتی تو کلاس میں بیٹھ کر ان کے لیے آنکھیں کھول کر، کانوں کو ہمتاً گوش کر کے یا چنا منا گوش کر کے لیکچر سننا ایسے ہو جاتا جیسے ہوا میں اونچائی پر تنی رسی پر نو آموز کا چلنا۔ اوہ میں گرا، میں گرا، اور لو وہ گر گیا، بیچارہ۔ رزلٹ پر امرحہ کی آنکھیں کھل سی گئیں۔ یعنی اس کا تو خیال تھا کہ سارے گورے ایسے ہوتے ہیں۔ ایسے کیسے؟ یہیں بیٹھے بیٹھے راکٹ بنا لینے والے، دریائے ٹیمز میں کود کر دریائے سین سے نکلنے والے، سپر سیکرٹ کمپیوٹرز کے چٹکیوں میں پاسورڈز توڑ ڈالنے والے، روبوٹ سے کم ایجاد نہ کرنے والے اور شیر سے کم شکار نہ کرنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے امرحہ نے سنا تھا کہ پہلے سیمسٹر میں ایسا رزلٹ آ جانا ایسی کوئی پریشان کن بات نہیں۔ سب سے شاندار رزلٹ کرناٹک انڈیا کی منجلا کا رہا تھا، جو اتنی کمزور تھی کہ کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ اسے ٹویٹ دینے کے لیے بےتاب رہا کرتا تھا اور اسے ٹویٹ دے کر بھول جانے کی نیکی سمجھا کرتا تھا۔ ایک بار کلاس میں سر کین کلارک نے ایسے ہی کہا کہ منجلا ضرور گولڈ میڈل لے گی، تو کلاس کے اسٹوڈنٹ ڈیوڈ نے بھرپور سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا، ضرور، اگر یہ مانچسٹر کی سردیاں نکال سکی تو۔ سردیاں نکال سکی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ساری کلاس کی دبی دبی کیکی سے یہ واضح تھا کہ وہ بات سمجھ چکے ہیں، لیکن یہ پروفیسرز بھی نہ۔ پہلے سیمسٹر کی پہلی برف باری میں ہی منجلا کا دیہانت ہو جائے گا نا۔ منجلا سمیت کلاس ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ منجلا اسکالرشپ جیت کر مانچسٹر یونی پڑھنے آئی تھی۔ ایگزامز کے دنوں میں امرحہ نے 1-2 بار اس کے ساتھ بھی گروپ اسٹڈی میں شرکت کی تھی۔ وہ انتہائی بے ضرر اور ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار رہنے والی لڑکی تھی۔ اپنی معصومیت میں وہ عالمگیر سی حیثیت اختیار کر چکی تھی کہ ولیم جو موقع ملتے ہی بیگز میں سے چاکلیٹس کوکیز نکال لیا کرتا، منجلا کے نام ہر قسم اٹھا کر خود پر کیے جانے والے شبے سے جان چھڑواتا، بعد ازاں وہ منجلا کو ٹویٹ دیتا ہوا نظر آتا۔ جی ہاں، جھوٹی قسم کے ہر جانے کے طور پر ضمیر کی آواز۔ امرحہ کی کارکردگی اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح تسلی بخش رہی تھی، اور ظاہر ہے وہ پروفیسرز کی نظر میں آ چکی تھی۔ سر رابرٹ نے یاد سے کلاس میں وہ کارڈز پڑھے جو پہلے کلاس کے دن انہیں لکھ کر دیے گئے تھے، اور جس میں اپنے موٹو کے نیچے انہوں نے خود کو 100% کا چیلنج دیا تھا۔ سر رابرٹ نے جو طنز کیے وہ سننے سے تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ انہوں نے ہیک کا کارڈ لہرایا۔ ہیک جو یونی میں ہر ایک کو کمپیوٹر گیمز کے چیلنج دیتا ہوا پایا جاتا تھا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی گیم ہوگی جس میں اس نے رات دن لگا کر ریکارڈ نہیں بنایا ہوگا۔ تم ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیوں کر رہے ہو؟ 3D میں ہی کوئی ڈگری لے لو۔ بہت نام اور پیسہ کماتے ہیں 3D گیم ڈیزائنرز۔ اس کی شکل پر بیچارگی چھا گئی۔ طنز نہ کرو امرا، مجھے تو خود نفرت ہے اس سب سے، لیکن کیا کروں، یہ لت جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ تمہارے پاس کوئی ترکیب ہے اسے جان چھڑانے کی؟ امرحہ، سمجھ میں آیا؟ تمہاری دیکھا دیکھی بہت سو نے مجھے امرا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تم اپنا لیپ ٹاپ توڑ ڈالو۔ امرحہ نے امرا کا غصہ نکالا۔ نہ رہے گا لیپ ٹاپ، نہ کھیلو گے گیمز۔
کیا ہمیشہ ہی تمہارا دماغ ایسے شاندار انداز سے کام کرتا ہے عمرہ؟ چلتا تو نہیں تھا، لیکن تم سب کے درمیان آ کر چلنے لگا ہے۔ ہوئے کا یہی ہوئے کا چھوٹی سی مانو بلی کی طرح آنکھیں چپکتے اپنی چیئر پر خود کو کسی طرح سے غائب کرنے کی کوشش میں تھا، اور ظاہر ہے وہ ناکام تھا۔ ہیک چیلنج 100%، موٹو ایسے پڑھنا ہے کہ حیران کر دینا ہے۔ ویل ہیک، آپ کامیاب رہے، ہم سب کو حیران کر دیا آپ نے۔ ہیک کی حیران کن 100% کارکردگی پر پلیز ٹیبل بجائے جائیں۔ زور و شور سے ٹیبل بجائے گئے، زور و شور سے ٹیبل وقفے وقفے سے بجتے رہے۔ جن کے رزلٹ اچھے رہے تھے ان کے کارڈز پر روشن ستارے بنا دیے گئے تھے۔ تمہیں آلین پڑھاتا رہا ہے نا؟ شکل سے تو تم لوور مڈل کلاس سے بھی نیچے کی مخلوق لگتی ہو، اردو میڈیم میں پڑھتی رہی ہو، ایسا رزلٹ لینا تمہارے بس کی بات تو نہیں تھی پھر؟ شیزا نے اپنی ری بورن پھوؤں کو کسی مستول کی طرح تان کر پوچھا۔ ٹھیک کہا، میں اردو میڈیم میں ہی پڑھتی رہی ہوں۔ اچھا ہوتا تم بھی پڑھ لیتی تو تمہارا شمار بھی 40% والوں میں نہ ہوتا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ آلگان مجھے پڑھاتا رہا ہے؟ پتہ نہیں پاکستانی اردو میڈیم میں پڑھنے کو گالی کیوں سمجھتے ہیں۔ انگریز تو انگریزی پڑھنے میں حد تک محسوس نہیں کرتے، بلکہ انگریزوں کو اس وقت شرم آیا کرتی تھی جب انہیں خود پر جبر کر کے لاطینی پڑھنی پڑتی تھی۔ دوسری اقوام اپنی مرضی سے ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لیں گی، لیکن جہاں کوئی زبان ان کی زبان کی جگہ لینے کی کوشش کرے گی، وہیں وہ اپنی واضح ناپسندیدگی ثابت کر کے اپنی زبان کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ دنیا کی کوئی زبان ان کی زبان سے اچھی ہے نہ ہوگی۔ علی کامنس میں وہ گھنٹوں تمہارے پاس بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ری بورن پالو کو شیزا نے ہاتھ لگائے بغیر گردن کے جھٹکے سے شانوں سے پرے کیا۔ امرہا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یعنی پاکستانی خواتین دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، خصلت عظیم ٹوہ پر دل و جان سے نثار رہتی ہیں، کسی تمغے کی طرح سچائے فخر و غرور سے سرشار پھرتی ہیں۔ وہ بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے، میں انگلش لٹریچر کی۔ وہ اتنا لائق ہے کہ پروفیسر سے اچھا انگلش لٹریچر پڑھا سکتا ہے۔ وہ اتنا لائق ہے، آخر سب کو کیسے پتہ تھا؟ امرہا دنگ سی رہ گئی۔ تم اس سے ٹیوشن لیتی رہی ہو؟ امرہا پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تم اس کی جان چھوڑتی تو وہ کسی اور کو ٹیوشن دیتا نا؟ ہونٹوں کے کونوں کو استضاحیہ اچکا کر وہ کڑوی گولی کی طرح بدمزہ سے دکھائی دینے لگی۔ امرہا شیزا کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ سر رابرٹ سے اچھا کوئی نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں مانتی۔ امرہا کو یہی جواب سوچا۔ نہ مانو، وہ یونی کا راجر فیڈرر ہے، ساری ٹرافیاں اکٹھی کر لائے گا وہ۔ ویسے تم آج کل اس کے ساتھ نظر نہیں آتی، وہ بھی ڈپارٹمنٹ نہیں آتا۔ شیزا نے مکمل ایمانداری سے ٹوہ کی ڈیوٹی سر انجام دی تھی، اور وہ اس میں غفلت کا شکار قطعاً نہیں ہوئی تھی۔ امرہا کوئی بھی جواب دیے بغیر چلی گئی۔ شیزا اس کی کلاس فیلو تھی، جو گریوٹی فالز کی پیسیفکا کے نام سے زیادہ جانی جاتی تھی۔ اسے عجیب و غریب ملبوسات پہننے پر لیڈی گاگا بھی کہا جاتا، اور شوں شوں بھی، یعنی جب وہ قریب سے گزرتی تو شرارتی اسٹوڈنٹس مکھی اڑانے کے انداز سے ہاتھ لہرا کر شوں شوں کر دیتے۔ شیزا پاکستان کے ایک بڑے وزیر کی بیٹی تھی، جن کے وزیر اعظم بننے کے احکامات کافی روشن تھے۔ وہ اسٹوڈنٹس اور پروفیسر سے ایسے مخاطب ہوتی جیسے کرپشن کے پیسوں سے لیے اپنے پاپا کے محل نما گھر کے گھریلو ملازم سے مخاطب ہو۔ جو لباس وہ ایک بار پہن لیتی، دوبارہ کوئی اسے اس لباس میں نہ دیکھ سکتا۔ اس کے جوتے، بیگز، قلم، نوٹ بکس، ملبوسات اور ایسی ہی دوسری چیزیں اتنی مہنگی ہوتی کہ انہیں دیکھ کر حقیقتاً اسٹوڈنٹس کو ہول اٹھتے کہ اف، کیا اس نے انہیں خریدنے کی جرت کی؟ کیا واقعی اس نے انہیں خرید لیا؟ اور یہ کیا، یہ تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اسی لیے پاکستان میں غربت کا یہ عالم ہے۔ سارے بجٹ سے تو لیڈی گاگا کے کپڑے جوتے ہی آ جاتے ہیں۔ جرمن جوئل نے بڑی جرت سے اس کے منہ پر کہہ دیا تھا، اور اس لیڈی گاگا نے پاک افواج کے ذخیرے میں موجود سارے بارود کو آنکھوں میں بھر کر اسے گھورا، اور بس ایسے ویسوں کے منہ لگنا اس کی شان کے سراسر خلاف تھا۔ ایک دن لیکچر کے دوران وہ اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے کئی بار اس حرکت پر سرزنش کی جا چکی تھی، پر کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ اتنا بارود اپنے ساتھ رکھتی تھی کہ کوئی کچھ کہہ بھی دیتا تو بھی فائدہ نہ ہوا کرتا۔ مزید اس نے یہ کیا کہ مزے سے پچھلی رو میں بیٹھے جوناتھن کی تصویر کلک کی۔ نیند کی وجہ سے جوناتھن کے لیے مشکل تر ہو رہا تھا سر کو ٹھلکنے سے روکنا اور آنکھیں پوری کھول کر متوجہ رہنا۔ لیڈی گاگا نے باقاعدہ کرسی سے کھڑے ہو کر پیچھے جوناتھن کی طرف رخ کر کے یہ حرکت کی۔ کلاس دنگ رہ گئی۔ اگر آپ کو لیکچر نہیں سننا
تو آپ کلاس سے آؤٹ ہو جائیں اور باہر نکل کر مانچسٹر کی تصویریں اتاریں۔ سر جین نے کسی قدر تحمل سے کہا۔ سننا ہے، اگر کسی کام کا ہوا تو، اس نے بے نیازی سے شانے اچکا کر کہا۔ سر جین کئی لحظے اس کی شکل دیکھتے رہے۔ یہ بدتمیزی کی انتہا تھی بلا شبہ۔ آپ کے ملک میں نہیں، لیکن یہاں گرومنگ کورسز ہوتے ہیں۔ کلاس کے اسٹوڈنٹس آپ کو فنڈز جمع کر دیں گے، آپ گرومنگ کلاسز لیں۔ جب بات کرنا سیکھ جائیں تو آ جائیے گا، ہم آپ کو ڈگری دے دیں گے۔ تو آپ گرومنگ کلاسز لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ میرے 2-3 مزید مکالمے ہوئے تو یقیناً مجھے بھی لینی پڑیں گی۔ امرحہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ سارا وقت کلاس میں سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ بعد ازاں وہ سر جین کے آفس گئی اور ان سے معذرت کی۔ آپ کیوں معذرت کر رہی ہیں؟ وہ مسکرانے لگے۔ سر، ہمارے ملک میں سب شیزہ جیسے نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ استاد کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر پروفیسر میرے آگے چل رہے ہوں تو میں نے کبھی قدم بڑھا کر ان سے آگے نکل جانا نہیں چاہا۔ میرے دادا کہتے ہیں، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو جائے، کبھی استاد سے آگے ہو کر نہ نکلو، استاد محترم کو اپنی پشت نہ دکھاؤ، یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ مسکرائے۔ میں ان خوش قسمت پروفیسرز میں سے ہوں جنہیں ہر سیشن میں ایسے اسٹوڈنٹس ضرور ملتے ہیں جن کے لیے ہمارا احترام فرض کی طرح ہوتے ہیں۔ جھنگ پاکستان کا طالب 2 سال پہلے میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ جہاں کہیں مجھے دیکھ لیتا، اپنی رفتار آہستہ کر لیتا۔ وہ گناہ سمجھتا تھا میرے آگے چلنا۔ میرے سر پر اپنی چھتری تان کر خود گیلا ہو جاتا تھا۔ میری چھتری کو پکڑ کر مجھے کار تک چھوڑ کر آتا۔ ایک بار ٹشو سے اس نے میرے گیلے جوتے صاف کیے، اور یہ کام اس نے بغیر کسی شرم کے کئی 100 اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں کیا۔ اور مجھے یہ بھی بتا لینے دو کہ وہ ٹشو وہ اپنے ساتھ پاکستان لے گیا۔ میں ایک استاد ہوں امرحہ، استاد میں تعصب نہیں ہوتا۔ تمہاری غلطی تمہاری ہوگی، تمہاری قوم کی نہیں۔ ہم تعصب کو ختم کرنے والے ہیں، تعصب پھیلانے یا پالنے والے نہیں۔ میں مانتا ہوں پاکستان میں کئی شیزاں ہوں گی، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان طالب غفور جیسے لوگوں سے بھی بڑا پڑا ہوگا۔ امرحہ لاجواب ہو گئی۔ ایک بار شیزا کے پاپا یونیورسٹی آئے تو وہ انہیں ایسی یونیورسٹی دکھاتی رہی جیسے کہتی ہو، اگلے چند سالوں میں یہ بھی ہماری ہو جائے گی، ہے نا پاپا؟ اور سویٹ پاپا کہتے ہوں، کوئی شک؟ تو یہ شوں شیزا بھی عالیان کے بارے میں خبریں رکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی، اور یقیناً اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن وہ رسائی صرف امرحہ کی ہو سکی تھی۔ علی کامنز کے باغ میں بیٹھے وہ خود کو اداس ہونے سے روک رہی تھی۔ اس کا رزلٹ اچھا رہا تھا، اور ظاہر ہے وہ خوش ہو کر بھی خوش نہیں تھی۔ ایگزامز کے دنوں میں عالیہ نے اسے یونیکارن دیا تھا، جس کی پیشانی کے سینگ پر سفید چٹ کھبی تھی، اور عالیہ کی لکھائی میں کیپ کام اینڈ رائٹ اے یونیکارن انٹو ایگزامز لکھا تھا۔ ایگزامز کے دنوں میں کم و بیش ہر اسٹوڈنٹ کے اسٹڈی ٹیبل پر یہ یونیکارن نظر آتا تھا۔ کچھ سینئرز فریشر کو دیتے ہیں، کچھ گھروں سے لے کر نکلتے ہیں، لیکن اس بے خبر امرحہ کو عالیہ نے دے دیا تھا۔ ایگزامز کی تیاری کے دوران وہ تھک جاتی تو اس چٹ کو دیکھ لیتی، اور جیسے اس میں ایک نامعلوم سی طاقت اٹھ کر آ جاتی، اور وہ تن دہی سے پھر سے پڑھنے لگتی۔ اگر سب کچھ پہلے جیسا ہوتا تو عالیہ شاید اس کے پاس آتا، نیلے پیلے سفید پھول لے کر، اور کہتا، اگلی بار اس سے بھی اچھے رزلٹ پر تمہیں اس سے بھی بڑا پھولوں کا گملہ ملے گا، تیسرے سیمسٹر میں پھولوں کا گودام ملے گا، اور چوتھے اور فائنل میں۔ وہ شرارت سے مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ سارے مرجھائے پھولوں نے امرحہ کے گرد ڈھیر لگا لیا۔ وہ اٹھ کر لائبریری آ گئی۔ کیسی ہو مینڈکی؟ وہ اپنی کتابیں ایشو کروا چکی تھی، اور یونیورسٹی کا منحوس ترین انسان کارل اپنی کتابیں ایشو کروا رہا تھا۔ چوئنگم سے وہ ایسے پٹاخے پھوڑ رہا تھا، اور اتنی تیزی سے جیسے اسے جلد از جلد اس چوئنگم سے ننا منا بم تیار کرنا ہو، اور وہ بم اس کے منہ میں ہی تیار ہونا ہو، اور پھر اس نے وہ بم کسی پر دے مارنا ہو۔ امرحہ سے بہترین کون مستحق ہوگا کارل کے بم کا؟ کچھ شیزا کا غصہ، کچھ سے زیادہ اپنے اندر کا دکھ، اور کچھ ہارٹ راک میں ڈسک کا چلایا جانا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی 3 وزنی موٹی کتابوں کا سیٹ اس کے سر پر دے مارا۔ مجھ سے دور رہا کرو، مینڈک ہو کے تمہارا خاندان، اور آگے پیچھے کے سب فلاں فلاں اور فلانی فلانیاں۔ تم سے آگے کا فکرہ اس نے اردو میں کہا، اور آنکھوں میں آنکھ بھر کر اسے گھورنے لگی۔
काउंटर पर खड़े 3 लाइब्रेरियन के हाथ काम करते रुक गए। 50-60 के करीब इधर उधर खड़े आते जाते स्टूडेंट्स ने बाकायदा रुक कर इस मंजर को देखा। ज़रा दूर खड़ी मंजिला के हाथ से किताबें गिर गईं। भला मंजिला को क्या ज़रूरत पड़ी थी अपने वज़न से ज़्यादा किताबें उठाने की। और कार्ल कार्ल का च्युइंगम चबाता जबड़ा रुक गया। बम उसके जबड़े के अंदर ही फटा और धुआं कानों, आँखों, नाक से निकला। उसने गर्दन को खम दिया और आँखों को ज़रा सा फैलाकर अमराह को देखा। उसे देखा, यानी तुम मेंढकी, द लॉस्ट डक, तुम्हारी इतनी जुर्रत। आहा, ओह, आहा, अब मैं समझा। ज़ेरे लब मुस्कुराता 2 उंगलियां उसकी तरफ उठाकर अपनी आंखों के सामने लाकर ईरान के लिए अमरीकी मार्का वॉचिंग यू की धमकी ईरान को अमराह को देता लाइब्रेरी से बाहर चला गया। लाइब्रेरी का माहौल जो उसके सर पर किताबें पढ़ने से वहीं फ्रीज हो गया था, फिर से रवा दवा हो गया। वो अपनी किताबें संभालती बाहर निकली और ये क्या, कार्ल एकदम से किसी छलावे की तरह उसके सामने आया और उसके हाथ से किताबें छीन कर ले गया। 2 सेकंड भी कम हो गए। उसने इससे भी कम वक़्त लिया ये काम करने में। तालियां कार्ल के लिए और अमराह के लिए एक अदद टिश्यू पेपर। लाइब्रेरी की किताबें ले गया। फ्रीज सी हालत में अमराह खौफ से बड़बड़ाई। ओह, अमराह का सर घूम गया। ये उसने क्या किया? उसने कार्ल के साथ पंजाबी पंगा क्यों लिया? ओह, वो लाइब्रेरी की मलकियत किताबें ले गया था। वो उन्हें ज़ाया कर देगा और इसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना जुर्माना, उसने तो इतनी महंगी और तारीकी किताबें निकलवाई थी। अल्लाह अमराह से पूछे, उसने इतनी फाश गलती क्यों की? जब वो कार्ल के दिमाग जैसा दिमाग नहीं रखती थी तो कार्ल के गुस्से जैसा गुस्सा भी नहीं रखना चाहिए था। वो बिजनेस स्कूल की तरफ भागी कार्ल को ढूंढने पर। अब तो जेम्स बॉन्ड, इंडियाना जोन्स, CIA के आगे पीछे के सभी रिश्तेदार भी आ जाते तो भी कार्ल को ना ढूंढा जा सकता। वो बिजनेस स्कूल के कॉरिडोर में खड़ी थी और बेबसी से आलियान के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन आखिरी बार जो उसकी आंखों से छिलकती सर्द मेहरी देख ली थी, इसकी कपकपी ही नहीं थमी थी, तो फिर से कैसे उसके पास चली जाती। इसे वीरा के पास जाना पड़ा। तुम उससे क्यों उलझी? दिमाग चल गया था मेरा। कुछ करती हूँ, पुरसकून रहो तुम। वीरा कार्ल को फ़ोन करने लगी। वो कह रहा है वो तुम्हें कल दे देगा। आज ही क्यों नहीं? उसकी शक्ल पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तुमने उसके सर पर किताबें दे मारी, एक दिन की ख्वारी तो वो तुम्हें देगा ना। वीरा ने उसे हल्का फुल्का करने के लिए बात को मजाक का रंग दिया। अगर ये एक दिन की ख्वारी है तो मैं हो जाती हूँ ख्वार। अगर तुम कहो तो मैं हॉल से जाकर ला दूँ उसके रूम से। वीरा पिछले वाक़ये से इस कदर शर्मिंदा थी कि कोशिश करती थी कि उसका ज़्यादा ख्याल रख सके, उसकी कोई भी परेशानी ख़त्म कर सके। नहीं, कल तक इंतज़ार कर लेती हूँ। लेकिन ये एक दिन की ख्वारी हरगिज़ नहीं थी। उसे वीरा से कह देना चाहिए था कि हाँ, छापा मार कर उसके रूम से किताबें ले आओ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगले दिन कार्ल किताबें लिए इसके सामने खड़ा था। ये लो अमराह, द मेंढकी, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, लेकिन पहले मुझे सॉरी बोलो। किताबें उसने सीने के साथ दोनों बाजुओं की लपेट में थाम रखी थी, हिफाजत से, मोहब्बत से। सॉरी, अमराह की मरी मरी आवाज़ निकली। जिस वक़्त तुमने मुझे किताबें मारी थी उस वक़्त कम से कम 200 लोगों ने हमें देखा था, यानी मेरे पास 200 लोग गवाह थे, चश्मदीद गवाह। तुम समझ रही हो ना, इससे क्या क्या हो सकता है। तुम यूनिवर्सिटी से बेदखल होती, फिर मैं तुम पर पूरे 10 लाख पाउंड का हद तक इज्जत और कातिलाना हमले का हर जाने का दावा करता। लेकिन एक तो मैं रहम दिल बहुत हूँ, छोटा सा म्याऊं म्याऊं सा दिल है मेरा, और फिर तुमसे पुरानी दोस्ती भी है। अब तुम्हारी सॉरी को कम से कम 400 लोगों को तो सुनना चाहिए ना। ये कुछ ज़्यादा नहीं है। बिलाशुबा मैं इंसाफ पसंदी से काम ले रहा हूँ। दोनों इंग्लिश डिपार्टमेंट के बाहर खड़े थे और वहाँ और करीबो जवार में इतने स्टूडेंट्स तो थे कि कार्ल की हसरत पूरी हो जाती। अमराह ने फिर से उस वक़्त को कोसा जिस वक़्त उसने दुख और गुस्से से भड़क कर किताबें मारने की खौफनाक गलती कर डाली थी। लब भींचकर उसने आसपास देखा और कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, सॉरी। कार्ल सीने से किताबें लगाए ज़रा सा कमर और सर को खम देकर खड़ा रहा। उसकी गहरी नीली आंखों में कहकों के जवार पाटा फटने लगे।
بڑی ادا سے اس نے کسی ملکہ عالیہ کی طرح گردن کو گھما کر آس پاس دیکھا، پھر ہونٹوں کو ارادتاً بگاڑ لیا، جیسے اس صورتحال نے اس کے قومی وقار اور باعزت شخصیت کو صدمہ پہنچایا ہو اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہو۔ کوئی متوجہ ہی نہیں ہوا۔ بگڑے ہونٹوں کے ساتھ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے امرہا کو گردن گھما کر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ امرہا نے قطعاً گردن نہیں گھمائی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ ماسٹرز کر کے کیا کرے گی، یعنی اگر وہ یونیورسٹی چھوڑ کر لاہور واپس چلی جائے تو کیسا رہے گا۔ اس کارل سے کہیں زیادہ رحم دل اسے منحوس کہنے والے تھے۔ مجھے چلے جانا چاہیے، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، میں پورے 15 لاکھ پاؤنڈ کا دعویٰ کروں گا۔ کارل جانے لگا۔ سوری، امرہا نے پوری شدت سے چلا کر کہا۔ ہر جانے کا دعویٰ تو وہ کیا کرتا، اسے لائبریری کی کتابوں کی فکر تھی۔ کافی سے زیادہ فرق پڑا اس بار۔ سب نے حیرت سے امرہا کو دیکھا۔ ماحول ایک بار پھر سے فریز سا ہو گیا۔ گردنیں امرہا کی طرف مڑ گئیں، آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ کارل نے ادائے بے نیازی سے کہ وہ تو امرہا کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس کھڑا ہے، آنکھوں کی پتلیوں کو گول گول گھما کر فریز ہو چکے اس منظر کو دیکھا، جیسے شانت سا ہو گیا۔ یہ کچھ بہتر رہا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ رونے کے علاوہ بھی تم بہت کچھ کر سکتی ہو، یعنی کمال کر سکتی ہو۔ یہ لو اپنی کتابیں، میں ہنٹ دیتا تو نہیں ہوں لیکن تمہیں دے رہا ہوں۔ پھر ملتے ہیں۔ 2 انگلیوں سے اچانک وی کا اشارہ دیتا وہ آلیان کی طرح ہی ہوا میں اچھل کر پیروں کی تالی بجاتا غائب ہو گیا، اور امرہا کا جی چاہا کہ وہ واپس کتابیں اس کے سر پر دے مارتی رہے کہ آخر کار اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ ساری کتابیں تیز بلیڈ سے کاٹی ہوئی تھیں، صفحات درمیان سے 2 حصوں میں کیے تھے۔ وہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کارل نے کیا ہے۔ اسے اپنی محنت کی کمائی سے جمع کیے گئے پاؤنڈز میں سے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ کارل زمین پر موجود سب سے زیادہ منحوس انسان۔ 2 دن وہ کھانا نہیں کھا سکی، سو نہیں سکی۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ کارل کو وہ ساری بد دعائیں دے ڈالے جو پنجاب کی خواتین روایتی خاندانی لڑائیوں میں دیتی ہیں، لیکن وہ اسے چند امرہا ٹائپ بد دعائیں ہی دے سکی، جیسے کہ مانچسٹر میں جب بادل چھائیں تو آسمانی بجلی تم پر ٹوٹ پڑے اور ایسے گرے کہ تمہیں سیاہ بھوت بنا دے۔ تم زندہ رہو لیکن مردوں کی طرح یونی کے سب اسٹوڈنٹس تمہیں دیکھتے ہی چیخیں مارنے لگے۔ دل برداشتہ ہو کر تم یونیورسٹی ہی چھوڑ جاؤ، اور یا یہ کہ رات کو تم سو اور صبح اٹھو تو کارل ڈی ٹرنیا کے لومڑ بن چکے ہو۔ اس واقعہ کے بعد وہ زمین پر موجود سب سے زیادہ دکھی لوگوں میں سے ایک ہو گئی۔ اسے پوری شدت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی ہو گئی ہے۔ آلیان اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار وہ اسے دکھائی دیا بھی تو اپنے آپ کو سیاہ ہڈ میں چھپائے۔ اگر میں کہیں گم ہو جاؤں تو تم مجھے کیسے ڈھونڈو گی؟ ایک بار وہ امرہا سے پوچھنے لگا۔ وہ کیا کیا سوچتا رہتا تھا۔ وہ گم ہونے جا رہا تھا اور اسے یہ انتظام بھی رکھنا تھا کہ اسے ڈھونڈ لیا جائے۔ تمہارے ان لمبے کانوں سے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ساتھ ساتھ سیاہ پتلیاں بھی مٹکائیں۔ میری شناخت کے لیے یہ اتنا اہم کردار ادا کریں گے مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لمبے اور لمبے ہو جائیں تاکہ مجھے جلدی سے ڈھونڈ لیا جائے۔ اب تو وہ جلدی سے گم ہو گیا تھا۔ امرہا اسے ان بڑے اور لمبے کانوں سے پہچان کر ڈھونڈ نہ نکالے، وہ انہیں ہوڈی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ کیا معمولی بات تھی، لیکن کافی تکلیف دہ بات تھی۔ ہاٹ راک کے باہر آخری ملاقات کے بعد امرہا نے اسے بہت سارے دنوں کے بعد آکسفورڈ روڈ پر تیزی سے سائیکل چلاتے دیکھا تھا۔ امرہا بس میں تھی۔ کاش بس کی جگہ وہاں کوئی لاہوری رکشہ ہوتا تو وہ رکشے والے سے کہتی کہ بھائی ذرا اس سرمئی ہوڈی والے کا پیچھا کرنا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اب وہ کہاں اتنا مصروف رہتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اسی روڈ پر اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے والا اسی روڈ پر اسے دور بھاگ رہا تھا۔ وہ چپکے سے بزنس اسکول کے کتنے ہی چکر لگا لیتی، وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ واقعی میں ذہین تھا، چھپ جانا جانتا تھا۔ امرہا تو نکارہ تھی اور وہ اسے اتنی بڑی یونی میں ڈھونڈ نکالتا تھا۔ اکثر وہ یونی میوزیم کے کسی کونے خدرے میں چھپی سی کھڑی ہوتی اور وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا، جیسے چلتے چلتے اسے خواب آ جاتے ہوں کہ امرہا اس وقت کہاں ہے، جیسے وہ ریڈار ہو
اور اسے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو کہ امرہا نامی جہاز مانچسٹر یونی کے آسمان پر کس طرف کو محو پرواز ہے۔ امرہا کو یہ خواب نہیں آتے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ سارے خواب عالیان کو ہی کیوں آئے؟ سبھی الہام عالیان کو ہی کیوں ہوئے؟ اس مغرب میں رہنے والے کو مشرق کے آداب کس نے سکھائے؟ ڈھونڈ نکالتا اور ظاہر بنا کرتا، ان گڑوں کا بادشاہ وہ کب بنا؟ دوبارہ وہ عالیان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ وہ اسے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ ان کے درمیان جو کچھ ہو چکا تھا اسے ٹھیک ہونے میں وقت بھی لگنے والا تھا، اور مرہم بھی۔ مرہم وقت کے تھال پر تھا اور وقت قسمت کی مٹھی میں۔ امرہا کے ہاتھ میں تو اب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ دی بگ بین، لندن ڈبل ڈیک بس اور لندن ٹیکسی برطانیہ کے لینڈ مارک مانے جاتے ہیں، اور سائی کو مانچسٹر یونی کے اسٹوڈنٹس کا لینڈ مارک مانا جاتا ہے۔ بنا کسی شک و شبہ کے سے اٹ آل، سب کہہ ڈالو، یعنی سائی۔ پیلے رنگ کے بورڈ پر نارنجی روشنائی سے یہ الفاظ سائی کی لکھائی میں لکھے ہیں۔ یونی میں شاید ہی کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جو اس بورڈ کے مالک کو نہیں جانتا ہوگا۔ سائی سیاہ فام نسلاً امریکی لیکن برطانوی شہری ہے۔ اس کا اصل نام ایڈی ہے۔ ہلکے گھنگریالے بال، پتلا سا، جس کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی لمبا دکھتا ہے۔ آنکھیں گول گول اور نمایاں، اور ان پر پتلے فریم کا نظر کا چشمہ۔ اپنے بیگ کو دونوں کندھوں پر پنسائے، کمر پر پیچھے ٹکائے، وہ مانچسٹر یونی کا زمینی فرشتہ ہے۔ یونی کا دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، ماموں، خالہ، بھائی بہن اور دوست، وہ سب تھا۔ وہ سائی تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے بیٹھنے کی ایک ہی مخصوص جگہ تھی، علی لرننگ کامن کے باغ کے درخت تلے۔ ویسے اسے کہیں بھی روک کر بٹھایا جا سکتا تھا، وہ اعتراض نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ تو فرشتہ تھا۔ اس تک رسائی بہت آسان تھی۔ جب وہ فارغ ہوتا، درخت تلے آ کر بیٹھ جاتا اور بیگ میں سے بورڈ نکال کر رکھ لیتا۔ مطلب، میں فارغ ہوں، ہمتاً گوش ہوں، آؤ میں سب سنوں گا، اور تم سب کہہ ڈالو اپنے درد، اپنی تکلیفیں، وہ سب فضول کی باتیں جو کوئی اور نہیں سنتا۔ تمہارے رونے کے قصے، تمہارے نہ ہنسنے کی وجوہات، تمہاری خالی جیب کی بدقسمتیاں، تمہارے کمروں سے کھانے کی اشیاء کا غائب ہو جانا، شیمپوز، پرفیومز اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی گمشدگی کا آئے دن وقوع پذیر ہونا، اسائنمنٹس کا مکمل نہ ہونا، پڑھائی ایک بوجھ لگنا، پرانی کتابوں کا نہ بکنا، نئی کتابوں کے پیسوں کا بار اور کیفے میں اڑ جانا، لیکچر سے زیادہ تمہارا دھیان پارٹی میں لگے رہنا، گھر کی یاد ستانا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو سب سننے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ ایڈی، یعنی کہ سائی، یونی کا 4 سالہ پرانا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب وہ نیا نیا یونی آیا تھا تو کچھ معاملات کو لے کر اتنا پریشان رہا کرتا تھا کہ فلاں فلاں درخت تلے بیٹھ کر رونے لگتا۔ اس نے 1-2 اسٹوڈنٹس کو اپنی بات سنانے کی کوشش کی، لیکن کچھ کے پاس وقت نہیں تھا اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بیکار باتوں کو لے کر پریشان ہے۔ اب اگر کسی پروفیسر نے اس کے آگے کی رو میں بیٹھے لڑکے کو مسکرا کر دیکھ لیا اور بعد ازاں سائی کو ذرا سی ترچھی نظروں سے دیکھ لیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ پروفیسر کو تو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آخر کر کیا رہے ہیں۔ اور اگر کوریڈور میں چلتے شرارتی لڑکیوں نے ایک دم سے اس کے سامنے آ کر دائرہ بنا کر اسے چٹکیاں بھر کر اس کا چشمہ اتار کر بھاگ بھی گئیں تو اسے تو انجوائے کرنا چاہیے کہ ایسی تتلیاں لڑکیاں صرف اس کے ساتھ شرارت کرتی ہیں۔ مزید یونی میں چلتے پھرتے کوئی اسے پین کی باریک نیب چھپو دیتا اور متواتر ایسا کر رہا ہے تو یہ تو ایسی کوئی خاص بات نہیں، وہ بھی ایک پین خرید لے، باریک نیب کا، بلکہ پین ہی کیوں، ایک چھوٹا سا خنجر۔ اوہو، ورنہ وہ اپنے پھل کاٹنے والی چھری ہی بیگ میں رکھ کر لے آئے۔ اس میں مسئلہ کیا تھا آخر؟ 6 مہینے بعد سائی نے محسوس کیا کہ بہت سی باتیں دوسروں کے لیے بہت معمولی اور غیر اہم ہوتی ہیں، جبکہ وہی باتیں کسی ایک کے لیے بہت اہم اور غیر معمولی ہو جاتی ہیں۔ اس نے ایک بورڈ بنایا اور اس پر سے اٹ آل لکھا اور اسے لے کر یونی میں گشت کرتا رہا۔ جہاں کوئی اس سے اس کا مطلب پوچھتا تو وہ بتا دیتا۔ پہلے پہل اس کے سے اٹ آل کی ضرورت کسی کو محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ ایک مزے کا خیز خیال لگا۔ ظاہر ہے ہم اپنی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں،
خواب سے کسی سے بھی نہیں کرتے۔ ویسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینے سے ہی وہ BBC نیوز سروس کی طرح سارے میں نشر ہو جاتی ہیں، تو ایک انجانے انسان کے ساتھ شیئر کرنے کا رسک کوئی کیوں کر لے گا؟ بلکہ نتیجے کے طور پر ان کا کیا حال ہوگا؟ نہ ختم ہونے والی لڑائیاں اور تاریخی عظیم اسٹوڈنٹس اسکینڈلز کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز، یعنی انجام، یہی سب نہ۔ لیکن آہستہ آہستہ لڑکے لڑکیاں اس کے پاس آنے لگے، خاص کر وہ جن کی نئی نئی کسی دوست سے لڑائی ہوئی ہوتی، یا پروفیسر کے دبے دبے لفظوں میں کلاس میں ان کی بے عزتی کر دی ہوتی۔ کچھ صرف اسے لطیفے سنانے کے لیے آتے، وہ لطیفے جو بعد ازاں انہوں نے کلاس میں کریک کرنے ہوتے کہ کلاس ہنسنے بھی لگے گی یا نہیں۔ کچھ گروپ کی صورت آتے، سائی دیکھو ہم میں سے کون سب سے زیادہ کیوٹ لگتا ہے۔ سائی انگلی اٹھاتا اور ایک ایک کی طرف اشارہ کر دیتا، یعنی تم پانچوں کیوٹ ہو۔ زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی۔ اب یہ سائی کا اصول تھا کہ برطانیہ، امریکہ، بلکہ پورے یورپ کی فوج بھی اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو جاتی، تو بھی وہ کسی کا بتایا ایک لفظ منہ سے نہ نکالتا۔ اسے بم سے اڑا دو یا توپ سے، اگر کوئی اسے کچھ بتا گیا ہے، دل کا حال سنا گیا ہے، تو بس اب وہ سائی کے سینے میں دفن ہو چکا ہے۔ سوئس بینکوں کے سبھی پیسے نکال کر بھی اس کے آگے ڈھیر کر دیے جائیں تو بھی اس کا منہ نہیں کھلے گا۔ یونی کے بہت سے اسٹوڈنٹس اسے رازوں کا ایٹم بم کہتے، ایک صرف اس کی زبان کھل جاتی تو وہ برباد ہو جاتے۔ اب کوئی لائبریری کی کتابیں چرا بیٹھا ہے، جیسے لائبریری سے کسی نے کتابیں ایشو کروائیں اور باغ میں بیٹھے یا کینٹین میں کافی چائے پیتے وہ ذرا سی دیر کو اپنی کتابوں سے غافل ہو گیا، تو یہ کتاب چور بھائی صاحب یا بہن جی اس غافل اسٹوڈنٹ کو سبق سکھانے کے لیے فوراً کتابیں لے کر غائب، اور اب اس کا ضمیر اسے سونے نہیں دے رہا، یا اسے پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو وہ سائی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے کتابیں چرا لی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی سائی، پچھلے 2 ہفتوں سے میں دی پرنٹ ورک نہیں کیا، کوئی فلم نہیں دیکھی، کرسٹن کی پارٹی میں وہی پرانی شرٹ پہن جاتا کیا، میں نے اس کے لیے گفٹ بھی نہیں لیا، گفٹ میں نے اسے دینا بھی نہیں تھا، وہ کون سا دیتی ہے، گفٹ نہ بھی دینا ہو پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں نا سائی، جب میں امیر آدمی بن جاؤں گا تو پوری 1 لاکھ کتابیں لائبریری کو چندے میں دوں گا، چلو 2 لاکھ، میرا خیال ہے 4 لاکھ ٹھیک ہے، یونی کی لائبریری بھی تو اتنی بڑی ہے۔ اگلا آتا، میں کل رات نشے میں تھا، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھونسا مارا، وہ بیچارہ کوئی غریب افریقی تھا، وہ مجھے میرے کمرے کے بیڈ تک لٹا کر گیا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر گیا، اس نے میری جیبیں بھی نہیں ٹٹولیں، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جلد ہی مجھے مل جائے گا، میں اسے معاف کر دوں گا، نہیں یعنی میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مجھے کل رات نیند نہیں آئی، دعا کرنا آج آ جائے، میں زمین پر سو رہا ہوں، بیڈ پر افریقی ڈرائیور سوتا ہے، ہاں آج کل اس کا بھوت ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ مجھے کچھ کہتا نہیں ہے، پھر بھی مجھے اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ کوئی اور آتا، لیسا میری گرل فرینڈ ہے، لیکن مجھے اب اس کی دوست دیویان اچھی لگنے لگی ہے، میں کیا کروں سائی، لیسا بھی اچھی ہے اور دیوی بھی اچھی ہے، میں بھی اچھا ہوں، ہم سب اچھے ہیں، پھر میں کیا کروں سائی۔ تو اب یہی سائی اگر جا کر لیسا کو بتا دے کہ پیاری دوست اور ننھی بھولی بھالی لڑکی، تمہارا بوائے فرینڈ جوناتھن تمہاری دوست دیوی کو ہالیڈے میں دوبارہ ڈنر کے لیے لے جا چکا ہے، ہاں ہاں انہی پیسوں سے جو اس نے گلے میں سوزش کے علاج کا بہانہ کر کے تم سے لیے تھے، تو لیسا کو اتنی سی بات بتا دینے پر کیا چھوٹا سا کترینہ طوفان لاء ڈپارٹمنٹ کی دیوار سے نہ ٹکراتا۔ پھر سائی لائبریری اسٹاف کے پاس جاتا اور کہتا، یونیورسٹی کی کتابیں چرانے والوں میں سے ایک یہ رین بھی ہے، اسے پکڑو، اسے جرمانہ کرو، بلکہ یونی سے ہی باہر کرو، اور یہ بریڈ ڈینیل، یہ ہر رات نشے میں دھت ہو کر کسی نہ کسی کو مارتا ہے، ایک رات وہ دیوار پر بنے کارٹون کو دیر تک مارتا رہا، اگر ریسٹورانٹ کی دیوار ٹوٹ جاتی تو ریسٹورانٹ انتظامیہ یونی پر ہر جانے کا دعویٰ کر دیتی، پیسوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے، تو برائے مہربانی اس محمد علی کلے کو سنبھالے، یعنی ایک ساتھی کی وجہ سے آدھی یونی جرمانہ بھرتی یا یونی خالی کرتی، لیکن وہ سائی تھا، سنتا تھا، بتاتا نہیں تھا۔ ہاں تو زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی، جو لڑکی سائی کے پاس بیٹھی نظر آ جاتی، اس کے بوائے فرینڈ کو بہت تشویش ہوتی یا اس کے دوستوں کو، اور اگر وہ ساتھ ساتھ ٹشو سے آنکھیں بھی رگڑ رہی ہوتی تو بس پھر خیر نہ ہوتی،
اور سائی بڑی شفقت سے اس ننھی منی چڑیا کے آنسو ٹشو سے صاف کر رہا ہوتا۔ سائی، میں نے اتنا مہنگا ڈریس لیا، 2 گھنٹے لگا کر میک اپ کیا، تیار ہوئی، بالوں کو کرل بھی کیا، اور اس نے کہا، کاش تھوڑے سے ہی صحیح پر تمہارے دانت صاف ہوتے۔ جب تم چھوٹی تھی تو تمہاری ماما تمہارے دانتوں میں لگتا کیڑا کیوں نہیں دیکھ سکی؟ اتنی غافل ماما ہے تمہاری۔ سائی، اسے صرف میرے دانت نظر آ رہے تھے، گلابی میک اپ سے سجی میری آنکھیں نہیں، اور میں تو ہنس بھی نہیں رہی تھی، بول بھی کم رہی تھی۔ پھر بھی اس کی ماما میرے دانتوں کو ہی گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تمہیں دانتوں کا کینسر تو نہیں؟ بیٹھے بٹھائے انہوں نے میرے دانتوں کو کینسر کروا دیا۔ پھر اس کا بھائی آیا، جس کے آتے ہی گھر بدبو سے بھر گیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، اور جانتے ہو اس نے مجھے کیا کہا؟ میرا ایک دوست ہے ڈینٹسٹ، اس نے دانتوں کے پیچیدہ ترین کیس نپٹائے ہیں، وہ تمہارے لیے بھی ضرور کچھ کر دے گا۔ اگرچہ میں اسے ناکام ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ منہ کھول کر ہنسنے لگا اور بدبو سے میرا دم گھٹنے لگا۔ پہلے وہ اپنی بدبو کا علاج کیوں نہیں کروا لیتا؟ سائی، ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ آپ اس کے سامنے اس لیے کم بولیں کہ وہ پھر سے آپ کے دانتوں کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ وہ ہر ملاقات میں میرے دانتوں کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے وہ ایسا؟ میں اسے چھوڑ رہی ہوں سائی، میں بہت روں گی، پر یہ روز روز کے رونے سے اچھا ہے۔ سوں سوں کرنے، آنسو بہانے اور صاف کرنے کا وقفہ۔ جب میں کیمسٹری کا نوبل انعام لے رہی ہوں گی تو اپنے بدبودار بھائی کے ساتھ بیٹھی مجھے ٹی وی پر براہ راست دیکھتے اسے ضرور دکھ ہوگا، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا۔ میری زندگی میں مارک زیکربرگ آ چکا ہوگا اور میں اپنا نوبل انعام اسی کے نام کر دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہی کروں گی۔ یونی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا تھا۔ سنا تھا ایس ٹی این سیلم جہاں وہ رہتا تھا اکثر رات کے اسے اٹھایا جاتا اور کمرے میں کہیں رکھا اس کا سیٹ آل بورڈ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کے پاس رکھا جاتا اور پھر اس پر اپنی فرسٹریشن نکالی جاتی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر یا زمین پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا اور رو رو کر ستایا جانے والا حال سنتا۔ مجھے گھر جانا ہے سائی، میری ماں کیا کھانے بناتی ہے، یہاں کے کھانوں میں بالکل مزہ نہیں ہے، میری تائی کے ہاتھوں میں تو بالکل ذائقہ نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک بار ان کے گھر جاتا ہوں، سارے ہفتے کا بچا ہوا کھانا مجھے کھلا دیتی ہیں۔ پاپا کہتے ہیں تجھے زہر ہی کیوں نہ کھلاتے، ہفتہ اتوار تو انہی کے گھر رہے گا۔ پاپا جی نہیں، مجھے صرف اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ جلندھر کے رہائشی پرتاپ سنگھ کو رونا بڑا اچھا آتا تھا، بیچارہ سائی بھی رونے لگتا تھا۔ یونی میں سب اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں، ایک میں ہی کیوں غریب ہوں سائی؟ میرے پاس صرف ایک اچھی سی جینس ہے، میں کب تک اسے ہی پہنوں؟ میرا آئی فون پرانا ہو چکا ہے، 6 مہینے سے میں نے وہی پرانا ہیئر سٹائل اپنا رکھا ہے کہ مجھے لگنے لگا ہے کہ میں 17ویں صدی کا کوئی جوکر ہوں جسے دیکھ کر بچے بھی نہیں ہنستے۔ آرٹ اسکول کا ٹونی۔ میں پاستا بنا کر رکھ گیا، آیا تو پلیٹ غائب۔ کمرہ لاک تھا سائی، میں قسم کھا سکتا ہوں کمرہ لاک تھا۔ یہ 5ویں بار ہوا ہے کہ میرا پاستا غائب ہوا ہے۔ سنا ہے اوک ہاؤس میں جن ون کا سایہ ہے۔ وہ پوجا بتا رہی تھی کہ کمرے میں ایک لڑکا ٹھنڈ سے مر گیا اور وہ بھوکا بھی تھا۔ سائی، میں کیسے پتا کروں کہ وہ کس کمرے میں بھوک سے مرا یا ٹھنڈ سے؟ کیا میرے کمرے میں؟ کوئی مجھے کچھ بتاتا ہی نہیں ہے۔ میں انتظامیہ کے پاس گیا تو اس نے بڑے ٹھنڈے لیکن جلے ہوئے انداز میں کہا، وہ تو شاید ٹھنڈ اور بھوک سے نہ مرا ہو، لیکن تم یقیناً خوف سے مرنے والے ہو۔ چلو میں تمہارا کمرہ نمبر نوٹ کر لیتا ہوں۔ وجے پنڈت، کمرہ نمبر 302، اوک ہاؤس۔ بے جا خوف اور خدشات کے باعث کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کے بھوت سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داری پر کمرہ لیا جائے۔ سن 2014۔ شکریہ۔ میں نے اپنی وارڈروب دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے نئے جوتے جو ماما نے میری سالگرہ پر مجھے دیے تھے اور جنہیں میں نے ایک بار بھی استعمال نہیں کیا تھا، وہ تو کوئی 10 بار پہن کر وہاں رکھ چکا ہے۔ اوہ سائی، میں کس قدر لاپرواہ ہوں، میں نے روز اپنے جوتے کیوں چیک نہ کیے؟ میں کمرہ لاک کرنا کیسے بھول گیا آخر؟ لیکن سائی، آخر کبھی ہم کمرہ لاک کرنا بھول ہی جاتے ہیں نا، ہم سب ہی۔ تو مانچسٹر یونی میں جو 12 لڑکے لڑکیوں کے گروپ کو دوست رکھتے تھے یا صرف ایک کو؟ سائی کی ضرورت کبھی نہ کبھی سب کو پڑتی تھی، ایک سننے والا کان سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ پروفیسر تک اس کے پاس پائے جاتے۔ سائی سے بات کرنے کے چند طریقے تھے،
آپ صرف بولیں، وہ صرف سنیں، زیادہ تر یہی کرتے۔ آپ بولیں، ساتھ وہ بھی بولیں، آپ کی اجازت ہو تو۔ آپ بولیں، پھر وہ سوالات کریں۔ آپ بول چکے ہو تو وہ آپ کو اچھی یا جیسی کیسی رائے دے، آپ کی اجازت ہو تو۔ امرہ سائی کے پاس 2-4 بار آ چکی تھی، ایک بار جب اسے جاب نہیں مل رہی تھی اور ایک بار جب عالیہ نہیں مل رہا تھا۔ اب کارل والے واقعے کے بعد وہ پھر سے اس کے پاس رونے کے لیے آئی تھی، لیکن ایک ہندوستانی لڑکا راما اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ جانے لگی تو راما نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔ وہ ہاتھوں کو گود میں رکھے سر جھکائے ایسے بیٹھا تھا جیسے مانچسٹر یونی میں اس کی مہندی کی رسم ادا کی جا رہی ہو۔ آپ ہنس سکتے ہیں لیکن یہی سچ ہے۔ وہ میری دوست ہے، بہت اچھی دوست۔ ہاں، صرف دوست۔ وہ مجھ سے 1 سال سینئر ہے، اس کا آخری سیمسٹر ہے، پھر وہ چلی جائے گی فرانس۔ اس نے کہا کہ میں فرانس آ سکتا ہوں اس سے ملنے۔ ہاں، میں چلا جاؤں گا اس سے ملنے، 1 سال بعد جاؤں گا، پھر شاید 5-6 سالوں بعد جاؤں، پھر شاید 8-10 سالوں بعد، پھر میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور ظاہر ہے مر جاؤں گا۔ ظاہر ہے ہمیں مرنا بھی تو ہوگا نا۔ شاید وہ بھی کبھی آئے اتر پردیش مجھ سے ملنے، میں اسے اپنا گاؤں دکھاؤں گا۔ لیکن سائی، یہ سب سوچتے میں رونے جیسا کیوں ہو جاتا ہوں؟ اور سائی، وہ ابھی گئی نہیں اور میں ابھی سے اسے پوری طرح سے یاد کرنے لگا ہوں۔ ابھی تو وہ میرے پاس ہی ہے، اسے دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے۔ یہ اس کا آخری سیمسٹر ہے، پھر میرا بھی آخری سیمسٹر آ جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا۔ مانچسٹر میں مل کر، دنیا میں بکھر کر ہم کھو جائیں گے نا سائی۔ امرہ گود میں ہاتھ رکھے، آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے سر جھکائے بیٹھے اتر پردیش کے راجا کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا کہ اس لڑکی کے چلے جانے کے بعد وہ سیدھے سیدھے مر جائے گا۔ اسے روک لو راما، سائی کو مشورے کی اجازت دی گئی۔ روک لینا اتنا آسان نہیں، وہ فرینچ ہے، خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں اور ایک سوتیلی بہن ہے۔ اس کی ماں پہلے ڈانسر رہ چکی ہے۔ میرا خاندان، میں، میرا کلچر، کوئی ترکیب نکالو لیکن روک لو اسے۔ وہ گئی تو تم بھی اپنی اصل حالت میں نہیں رہ پاؤ گے، تم مر جاؤ گے راما۔ اپنے زندہ رہنے کے لیے کچھ کرو۔ امرہ یک ٹک راما کو دیکھ رہی تھی، جس فرینچ لڑکی کی بات وہ کر رہا تھا۔ کافی مہینوں سے گاہے بگاہے شلوار قمیص، ساڑی، چولی میں ملبوس نظر آتی رہی تھی۔ ماتھے پر چھوٹی سی بنتی بھی لگا لیتی، مننے سے بالوں کو چوٹی کی صورت گوند کر رکھنے کی کوشش کرتی۔ جس قصے کو راما بیٹھا رو رہا ہے، ایسے ہزاروں قصے مانچسٹر یونی کی دھرتی سے شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتے تھے، اور صرف خوش قسمت ہی ہوتے تھے جو آہیں اور یادیں نہیں ایک دوسرے کا ساتھ لے کر نکلتے تھے۔ مختلف ملکوں، سماجوں، روایتوں کے حامل اسٹوڈنٹس کا ایک جگہ اکٹھے ہو کر پڑھنا، دوست بننا، محبت میں مبتلا ہو جانا اور روایت کے نام پر الگ ہو جانا، اور پھر بڑھاپے میں آہیں بھرنا، یہ سب کڑوی ہی سہی لیکن حقیقت تھی۔ راما کے بارے میں سوچتے اس نے اپنی نیند گنوا لی۔ وہ اپنی بات بتائے بغیر ہی پلٹ آئی تھی۔